مائدہ روکا ہوتا ہے. ان کی رنگ رنگیاں، ان کے جو بھی ان کے عیش اور ان کی عیاشیاں، ان کی بدماشیاں ہیں، در حقیقت وہ عوام اگر روک نہیں رہے تو وہ بھی بزرگ ہو گئے. ہاں جو روکنے والے ہیں، نہیں منکر کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. ورنہ یہ کہ جن لوگوں نے ان کو روکا نہیں، گویا کہ وہ انہی کے حکم میں ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، اور کتنی ہی نسلوں اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے نوح کی قوم کے بعد. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے لوگوں کے گناہوں سے واقف ہونے کے اعتبار سے. وہ جانتا ہے کفا بربک بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا، خبیر اور بصیر ہونے کے اعتبار سے خوب جانتا ہے کس نے کیا کمایا ہے، کس نے کون کون سے گناہ جو اپنے نامہ اعمال میں درج کرائے ہیں. یہ جو باتیں آ رہی ہیں یہ اس موضوع پر، اگرچہ یہ موضوع جو ہے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، لیکن یہ مقام اس موضوع کے لیے ذروہ سنام ہے قرآن کا. چوٹی یہ ہے اس موضوع پر. وہ موضوع کیا ہے؟ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے، اس دنیا ہی کا طالب ہے، یہی کا عیش، یہی کا آرام، یہی کی دولت، یہی کا نام، یہی کی شہرت، یہی کا اقتدار، بس یہی کا چاہیے، یہی چاہیے. من کان یرید العاجلۃ، جو ارادہ کر رہا ہے اسی کا، عجلنا لہ فیہا، تو ہم جلد دے دیتے ہیں اسے اس میں سے. کچھ دولت دے دیں گے، کچھ اور شہرت دے دیں گے، کچھ دنوں کے لیے وزیر اعظم بنا دیں گے، کچھ اور کر دیں گے. ان کی محنت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں کامیاب کر دیں گے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ. ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے. یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص جو دنیا کا طالب ہے دنیا اسے مل ہی جائے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ساری عمر اپنے آپ کو ہلکان بھی کر دیتے ہیں، دنیا پھر بھی ہاتھ نہیں آتی. ایسا بھی ہوتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. جتنا ہم چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، دنیا میں اس کی محنت کا نتیجہ دے دیتے ہیں. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم. پھر کیونکہ وہ طالب دنیا کا تھا، اس میں سے ہم نے دے دیا جتنا چاہا، پھر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں. یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں وہ داخل ہوگا مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر. اب دوسری طرف ومن اراد الآخرۃ، اب یہ ہے اصل شے جس کو لٹمس ٹیسٹ میں کہتا ہوں. ہر شخص اپنے غریبان میں جہاں کہ میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں. دنیا کی بجائے اگر یہ عاجل آیا ہے، دنیا بھی مؤنث ہے، ادنا قریب کی شے کو کہتے ہیں ادنا، اور اس کا مؤنث دنیا. عاجل جلدی والی شے. دنیا جو ہے یہ زندگی نقد ہے اور یہ فوری طور پر ہے. یہاں کی جو راحت ہے وہ بھی نقد ہے، یہاں کی تکلیف ہے وہ بھی نقد ہے، فوری طور پر محسوس ہو جاتی ہے. آخرت کی راحت بھی ابھی وہ بعد میں آنے والی شے ہے، اور وہاں کا عذاب بھی بعد میں آنے والی، اس لیے وہ آخرہ ہے. تو آخرہ کے مقابلے میں یا دنیا کا لفظ آئے گا یا عاجلہ کا لفظ آئے گا. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیھا وہو مؤمن. جو آخرت کا طالب ہو اور صرف کہنے میں نہ ہو، بات کرنے میں زبانی کلامی نہ ہو، بلکہ یہ کہ واقعتاً اس کے لیے ویسی محنت کرے جیسی کہ آخرت کے لیے کرنی چاہیے. یہ شرط ہے. بس رہا سعیھا، اس دنیا کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہو، اس کے ساتھ ذرا مقابلہ کرو. آخرت اس کے مقابلے میں کتنی قیمتی ہے، کتنی بھاگ دوڑ اس کے لیے ہونی چاہیے. وسعی لہا سعیھا وہو مؤمن، ایمان بھی رکھتا ہو اور اس کے لیے جیسی محنت کرے جیسی کہ اس کے لیے کی جانی چاہیے. فاولئک کان سعیھم مشکورا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی سعی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر کی جائے گی، قدر افزائی کی جائے گی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، کافی کٹھن مقام ہے، آسان نہیں ہے، بڑی شرطیں ہیں جو اللہ نے لگائی ہیں. ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیھا وہو مؤمن فاولئک کان سعیھم مشکورا. اللہم ربنا اجعلنا منہم کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. باقی یہ دنیا کی زندگی میں تو ہم مدد پہنچا رہے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی، اہل ایمان کو بھی، طالب آخرت کو بھی، طالب دنیا کو بھی دے رہے ہیں. جب ہم نے امتحان کے لیے یہاں رکھنا ہے تو راشن تو دینا ہی ہے، کھانے پینے کے لیے تو مجرموں کو بھی اور مومنوں کو بھی اور مسلموں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے. سب سسٹمز تو ہمارے ذمے ہیں. یہ اب یہ رب کی عطا میں سے وما کان عطاء ربک محظورا، اور اب کے رب کی عطا جو ہے وہ روکی نہیں جا سکتی. یعنی مسلمان یہ چاہیں کہ کافروں کو کچھ نہ دیا جائے، یہ نہیں. یہاں کا معاملہ ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے. اس میں یہ کہ آپ چاہیں انہیں کچھ نہ ملے، یہ آپ کی بات پوری نہیں ہوگی. ان جو کیسے فضلنا بعضهم علی بعض،
دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، دنیا میں مال و اسباب میں دی ہے، ذہنی صلاحیتوں میں دی ہے، اور مختلف اعتبارات سے فضیلتیں دی ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَةٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، لیکن آخرت جو ہے وہ درجے کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہوگی۔ یہاں کتنا فرق پڑ جائے گا، کوئی محل میں رہ رہا ہے، کوئی کٹیا میں رہ رہا ہے۔ اچھا وہ 20 سال رہ لے گا محل میں، یہ 20 سال رہ لے گا کٹیا میں، کتنا فرق پڑ گیا۔ لیکن وہاں جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، روح و ریحان و جنت نعیم، جنات و عدن میں، یہ ہمیشہ کے ہمیشہ رہنا ہے جہنم کے اندر، وہ کتنا فرق ہوگا۔ یہاں کا کیا فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں، مرنا اسے بھی ہے ایسے بھی ہے، چاہے اس کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں، وہ یہ کہیں پہ جا کے علاج کرا لے، موت اس کو بھی آئے گی، موت اس کو بھی آ جائے گی۔ لہٰذا یہ اسے حسرت رہے گی کہ میں علاج نہیں کرا سکتا، بس اللہ نہ خیر صلی اللہ، لیکن کیا سب جن کے جو علاج کرا سکتے ہیں ان سب کو شفا ہو جاتی؟ کتنے ہی لاکھوں خرچ کر کے آتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ شفا تو نہیں ہوتی۔ لا تجعل مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ۔ فتقعدا، پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے گا مذموما مخذولا، مذمت زدہ ہو کر اور اللہ کی جناب سے بے توفیق بنا کر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے خذلان الہی مخذولا، بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ دو رکوع جو ہے یہ بہت اہم ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہ تورات کی تعلیم کا نچوڑ ہے، 10 کمانڈمنٹس، the Quranic version of 10 commandments۔ تورات میں جو احکام عشرہ آئے تھے اس کا یہ قرآنک ورشن ہے جو یہاں پر آ رہا ہے۔ اس کا خلاصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ انعام کے آخری حصے میں، یہاں ذرا وہی باتیں ہیں کہ ذرا تفصیل سے آئی ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں پوجو گے سوائے اس کے کسی کو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کے اور والدین کے ساتھ احسان، نیک سلوک۔ یہ چوتھا مقام آ گیا، کہ اللہ تیسرا مقام آیا ہے، چوتھا مقام سورہ لقمان میں آئے گا، اللہ کے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ بھی جائیں وہ دونوں بڑھاپے تک تمہارے پاس، احدہما، وہ اکیلے، کوئی ایک ان میں سے، اور کلاہما، یا دونوں، یعنی والدین اس بڑھاپے کی اور ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے، یا والد فوت ہو گئے والدہ ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئی، یا والدہ فوت ہو گئی والد ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے، یا دونوں کے دونوں ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو، جھڑکنا نہیں، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ کسی وقت ان کی بات ٹالنے بھی پڑ جاتی ہے، ابا جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے، لیکن سختی کے ساتھ نہیں، ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ان کا دل دکھے کہ آج یہ میرے سامنے سینہ تان کر بات کر رہا ہے، کل یہی تھا، وہ جو چھوٹا چھوٹا سا لپٹتا تھا میری ٹانگوں میں آ کر، اور وہ یہی ہے جسے میں گود میں لیے پھرتا تھا، یہ دل دکھے نہ۔ وقفض لہما